قدیم دور کے حوالے سے وادی سندھ میں کوٹ کے قلعے سندھ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان قلعوں سے جہاں ان کے باشندے رہتے ہیں وہاں کے معاشی، سماجی اور سیاسی حالات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہیں ان لوگوں کی تعمیراتی دفاعی حکمت عملی اور وطن سے ان کی محبت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سندھ میں ویسے تو چھوٹے بڑے کچے اور پکے بہت سے قلعے تاریخ میں مختلف ادوار میں بنائے گئے ہیں، مگر جو ابھی تک اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوٹ ڈیجی کا قلعہ ایک ایسا قلعہ ہے جس نے وقت کی آزمائشوں اور موسموں کی دھندلاہٹ کا مقابلہ کر کے آج تک اپنے وجود کو بہتر انداز میں برقرار رکھا ہے۔ سندھ ثقافتی ورثے کا ایک مرکز ہے کیونکہ اس پر ماضی میں مختلف خاندانوں کی حکومت رہی ہے۔ قبل از اسلام سے لے کر اسلامی دور تک ایک ایسی تاریخ جس کا سراغ ہڑپا دور سے لے کر مسلمانوں کی فتح تک اور اس کے بعد بھی مل سکتا ہے۔ اسلامی دور میں محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا اور بعد میں سندھ پر حباریوں، کرامتیوں، سومروں، سموں، ارگونوں، ترخانوں، مغلوں، کلہوڑوں اور آخر میں تالپوروں کی حکومت تھی۔ تالپور میروں نے سندھ پر 60 سال حکومت کی اور کئی محلات بنوائے۔ ان کے محلات ان کی خوشحالی کی عکاسی کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے جو مغل حکمرانوں کے انداز میں تھے۔ سندھ میں تالپوروں کے دور حکومت میں خیرپور میر سوراب خان تالپور کے دور میں ایک خود مختار ریاست تھی۔ خیرپور کے تالپوروں کو شاہی محلات بنانے کا بہت شوق تھا۔ ان میں سے ایک شیش محل تالپور فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اگر آپ کو تالپوروں کے اس شیش محل کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹس میں بتائیں، تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو شیش محل کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو میں آپ ہم سے جڑ سکیں۔ شکریہ۔ جب کلوڑا سلطنت کا سورج غروب ہوا اور ان کی جگہ تالپور خاندانوں نے لی تو سندھ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا، یعنی خیرپور، حیدرآباد اور میرپور خاص۔ ان میں سے خیرپور میر سوراب خان کی فرما روائی میں آئی۔ ریاست خیرپور کے پہلے حکمران میر سوراب خان نے اپنی ریاستوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کئی قلعے بنائے، جن میں کوٹ ڈیجی قلعہ، جسے رسمی طور پر قلعہ احمد آباد کہا جاتا ہے، جو کہ 18ویں صدی کا تالپور دور کا قلعہ ضلع خیرپور کے قصبے کوٹ ڈیجی میں واقع ہے۔ یہ قلعہ خیرپور شہر سے تقریباً 20 میل دور دریائے سندھ کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ مقام پہاڑیوں کے جنوبی سرے پر ایک پہاڑی پر ہے اور اس قلعے کو اس طرح بنایا کہ شمال، مغرب اور مشرق کی جانب سے کوئی حملہ آور کسی صورت بھی نہ پہنچ پائے۔ داخلے کے لیے صرف جنوبی طرف سے دیوار میں دروازہ رکھا گیا، لیکن یہاں بھی لکڑی کے اس مضبوط دروازے پر لمبی اور انگلی سے زیادہ موٹی میخیں ابری ہوئی ہیں کہ اگر کوئی سورما اپنے ہاتھی کے ٹکر سے بھی دروازے گرانے کا خیال اپنے ذہن میں نہ لا سکے۔ اس قلعے کی لمبائی 5000 فٹ اور چوڑائی 3000 فٹ اور اونچائی زمین سے 70 فٹ ہے، جسے پکی اینٹوں سے 1785 اور 1795 کے درمیان میر سوراب خان کے وزیر تعمیرات سرائی محمد صالح زہری بلوچ کی نگرانی میں بنایا گیا تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی مزید ایک اور اسی طرح کا دروازہ میخوں سے آراستہ آپ کو قلعے کے اندرونی حصے کی طرف بلاتا ہے۔
اس کے آگے ایک تنگ سی گلی جس کی دونوں طرف اونچی اونچی دیواریں بلندی کی طرف چڑھتی ہیں۔ یہاں آپ کو احساس ہوگا کہ تنگ گلی اس لیے ہے کہ اگر کسی صورت حملہ آور دونوں دروازے توڑ کر اگر یہاں تک آ پہنچیں اور ہجوم کی شکل لے لیں تو اوپر بیٹھی فوج آسانی کے ساتھ ان کا صفایا کر سکے۔ جب میر سہراب نے قلعے کی تعمیر شروع کروائی تو ان کو یہ خبر نہ تھی کہ صرف 3 دہائیوں کے اندر سندھ انگریزوں کی سلطنت کا حصہ بن جائے گی۔ سن 1841 میں پہلی افغان جنگ میں شکست کھانے کے بعد انگریز سندھ کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ کام چاس نپیر نامی جرنیل کو سونپا گیا۔ اس بارے میں انگریز جرنیل کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جب وہ سندھ کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم سندھ پر قبضہ کریں، لیکن ہم کریں گے۔ یوں 2 برس بعد 1843 عیسوی میں یکے بعد دیگر فروری اور اپریل میں حیدرآباد کے نزدیک 2 جنگیں ہوئیں۔ پہلی میانی کے میدان میں اور دوسری دبو یا 2 آبو میں جنگ ہوئی، اور انگریز بہتر تربیت، ہتھیار اور نظم و ضبط کی وجہ سے فاتح ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں جدید اسلحہ اور سنگین پرانی توڑی دار بندوق، تلوار اور ڈھال پر حاوی ہوئی۔ 200 سال قبل جب میر سہراب ٹالپور نے کوٹ ڈجی کا قلعہ تعمیر کروایا تو ان کا خیال تھا کہ یہ قلعہ ان کی سلطنت کی حفاظت بخوبی کر سکے گا، اور ایسا نہ ہوا، اور سندھ پر انگریزی قبضہ کے ساتھ یہ عظیم الشان قلعہ محض سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہو کر رہ گیا۔ 2 صدیوں سے قائم اس قلعے میں اب ٹوٹ پھوٹ کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، جن کو روکنے کے لیے آثار قدیمہ نے کچھ کام تو شروع کیا ہے، لیکن بہت سے دوسرے سرکاری کاموں کی طرح یہ بھی بے دلی سے ہو رہا ہے۔